وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء. وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ ماشاءاللہ گیا پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے. آج 10واں پارہ تلاوت کیا گیا تو گیا 10 دن ختم ہو گئے. پہلے 10 دن رحمتوں کے ہیں، اس کے بعد کے آنے والے 10 دن انشاءاللہ اللہ کی مغفرت کے ہیں. تیسرے 10 دن اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 دن رحمت کے گزر گئے تو اب رحمت نہیں آئے گی، وہ بات نہیں ہے. خصوصیت کے ساتھ رحمت ہے، اس کے ساتھ بھی دوسری چیزیں برابر لگی ہوئی ہیں. اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت زیادہ پسند ہے جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے باتیں بتائی جائیں گی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر تو بار بار حضرت ابراہیم کے واقعے میں آتا ہے، چونکہ ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. اب اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے، تو آج دونوں کا ذکر انشاءاللہ یہاں پہ میں کروں گا. اللہ کا کرم ہے کہ دنیا میں 3 مسجدیں مبارک ہیں، بڑی برکتوں والی ہیں اور بڑی رحمتوں والی ہیں. آدمی کو عبادت کی نیت سے یہ 3 مسجدوں کو ہی وہ جا سکتا ہے، اور کوئی دوسری مسجد کے لیے عبادت کی نیت سے سفر نہیں کریں گے. لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد. 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں بھی سفر کی نیت سے جانا غلط ہے. پہلا مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے بہت بڑی اہمیت ہے. اور یہ 3 مسجدیں بھی دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا تعلق ہے. خانہ کعبہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا. دوسری مسجد فلسطین میں بیت المقدس، اسے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. تو حضرت اسحاق کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گویا شامل ہو گئے. یہ دنیا کی دوسری مسجد ہے. تیسری مسجد بنانے والے جن کے بارے میں حضرت ابراہیم نے دعا کیا کہ اے اللہ ان کے خاندان میں تو نبوت کے سلسلے کو جاری فرما، تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے دعا کیا، اور آپ حضرت اسماعیل کے خاندان کے. تو اب دونوں بیٹوں میں اللہ تعالیٰ نبوت کا سلسلہ بھی جاری کیا، بادشاہت کا سلسلہ بھی آیا. تو یہ لوگ قوم کے بڑے، قوم کے سردار بھی ہوا کرتے تھے، اور اس خاندان میں اللہ نے نبیوں کا سلسلہ بھی ماشاءاللہ جاری فرمایا. اب دیکھیے 3 مسجدیں ہیں، تینوں مسجدوں کا تعلق حضرت ابراہیم سے، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خانہ کعبہ میں اگر آپ نماز پڑھیں گے
خانہ کعبہ میں ایک نماز اگر آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ مثلا نماز پڑھیں گے تو گویا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ 20/6 20/7 درجے بڑھ کر ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ 1,20,000 نمازوں کا ثواب یہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 1,20,000 نمازوں کا ثواب۔ اگر آپ بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے تو 500 نمازوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ بیت المقدس پہلے ہمارا قبلہ تھا، تقریباً 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کے دل میں یہ بڑی خواہش تھی کہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا گھر اسے اگر ہمارا قبلہ بنایا جائے تو بہت اچھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے قراری کے ساتھ وحی کا انتظار کرتے تھے کہ کبھی کبھی نماز میں بھی آپ اپنی نگاہوں کو اٹھاتے کہ شاید اللہ کی وحی آ جائے گی۔ ایسے ہی 16 مہینے تک آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ نماز ہی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدلنے کا حکم دیا۔ نماز ہی کی حالت میں 1-2 رکعت ہو گئی تھی، ظہر یا عصر کا وقت تھا، ابھی جیسے ہی قبلے کا حکم آیا تو مسلمان کو اللہ کا حکم آتا ہے تو فوری عمل کرنا ہے۔ یہ سوچنا نہیں بعد میں کریں گے کل کریں گے، نہیں، عمل فوری۔ دیکھیں نماز ہے، اب ہو سکتا نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، چلو اس کے بعد کی جو نمازیں ہیں اس طرف کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، بولے کہ نہیں، نماز کی حالت میں بدل گئے۔ اور مسجدیں یعنی آپ مدینے میں جو لوگ گئے ہیں وہاں دیکھے ہوں گے مسجد قبلتین، یعنی وہ مسجد جو قبلے والی، 2 قبلے والی، یعنی بیت المقدس گویا اس طرف ہے تو یہاں پہ نماز ہو رہی تھی، اللہ کا حکم آیا تو فوری نماز کی حالت پلٹ کے اس طرف، تو گویا ایک ہی وقت میں 2 قبلے والی مسجد وہاں پہ بنی۔ تو جب بھی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو فوری آگے بڑھ کر قبول کرنا، دیر کرنا بعد میں کریں گے سوچیں گے نہیں۔ اچھا، اب یہ کوئی بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بیت المقدس میں نماز پڑھ رہا ہے تو 5 اللہ تعالیٰ اس کو 500 نمازوں کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسری بات، مسجد نبوی مدینہ منورہ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ جب آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کیا، اور یہ مسجد میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو 1000 نماز کا ثواب، 1001 نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ 3 مسجدیں دنیا کی سب سے زیادہ مبارک مسجدیں ہیں۔ اب یہاں پہ یہ تینوں مسجدوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام، تینوں مسجدیں دنیا کی پوری جو بھی ہیں یہ سب حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ فلسطین بیت المقدس جو ہے یہ پہلے ہمارا قبلہ رہا اللہ تعالیٰ، اور یہ یہودیوں کا بھی قبلہ ہے، عیسائیوں کا بھی قبلہ ہے، اور ہمارا بھی قبلہ رہا۔ پہلے بتانے کے لیے کہ ہم کوئی الگ نہیں ہیں، ہم بھی تمہیں مانتے ہیں، ہم بھی تمہارے پیغمبر کی اطاعت ہم لوگ کرتے ہیں۔ جب معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ بالکل مخالف ہیں، دشمن ہے مسلمانوں کے مخالف، جب قبلہ بدلنے کا حکم دیا گیا تو اب یہاں پہ دیکھیے جو یہ بات، یہ 3 مرکز بھی اللہ کا فضل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے۔ اچھا چلیے اب اس کے بعد آئیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم کے اس میں واقعہ ان کا آیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے ہیں۔ حضرت حاجرہ سے یہ پیدا ہوئے۔ حاجرہ چھوٹی بیوی تھیں، حضرت سارہ دوسری بھی بڑی بیوی تھیں، لیکن اللہ حضرت حاجرہ کو پہلے اولاد دیا، اس کے بعد حضرت سارہ کو اولاد ملی۔ اچھا، تو اب یہاں پر اب یہ بات یہ ہے کہ سارہ کہ حضرت حاجرہ جو تھی یہ حضرت سارہ کی گویا کام والی تھی، سمجھیے خاتمہ تھی۔ مصر جب گئے، مصر کا بادشاہ
اپنی بیٹی حاجرہ کو حضرت سارہ کے حوالے کیا کہ یہ میری بیٹی نیک عورت کے پاس، نیک لوگوں کے پاس رہے گی تو وہ بھی نیک بنے گی۔ میں کل بتایا تھا کہ صحبت کا آدمی کو اثر ہوتا ہے، اچھی صحبت اور بری صحبت۔ اچھے آدمیوں کے ساتھ رہیں گے اچھے بنیں گے، برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو بری عادتیں آپ کے اندر آئیں گی۔ اچھا، تو اب یہاں دیکھیے، خود حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو مشورہ دیا کہ آپ حاجرہ سے نکاح کر لیجئے۔ تو حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ سے نکاح کیا۔ نکاح کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت حاجرہ کو بچہ ہوا، اور حضرت سارہ جو بڑی تھی ان کو گویا بچہ نہیں ہوا۔ یہ عورتیں چاہے کتنی بھی نیک ہوں، یہ سوکنوں کا جلاپا جو ہے بہت مشہور ہوتا۔ سوکن اصل میں وہ سوکن ہے، کن بولے تو چبانا، سوکن بولے تو کوئی ایک چیز رکھ کے 100 مرتبہ چبائے تو ایک عورت کو کتنی تکلیف ہوتی، یہ دوسری اگر کوئی آ گئی وہ تو اس سے زیادہ ہوتی، اسی کو سوکن بولتے۔ اچھا، تو اب یہاں پر اب دیکھیے، اور یہ فطری بات ہے، نیک لوگوں میں بھی دوسروں میں تمام میں یہ چیز فطری چیز ہے۔ حضرت سارہ دیکھیے، اب یہاں حضرت ابراہیم کو اللہ اولاد دیا، اور آپ کی دعا تھی کہ ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ آپ نے یہ دعا نہیں کیا کہ کس سے مجھے اولاد، اللہ کی مرضی، اللہ جس سے بھی وہاں پہ دے۔ تو اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماشاءاللہ لڑکا ہوا۔ حضرت ابراہیم نے اس کا نام اسماعیل رکھا، اور اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 80 پر 6 سال تھی۔ اب یہاں پہ حضرت اسماعیل حاجرہ سے پیدا ہوئے تو یہ سارہ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوا، اور حضرت سارہ چھوٹی بیوی اس کی خادمہ ہے، انہیں آگے بڑھ گئی ہے، تو یہ بہت پریشان کرنے لگی، بہت تکلیف دینے لگی۔ تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ چلیے ٹھیک ہے، یہاں سے الگ ہو جائیں، الگ کر دیا گیا تو اچھا ہے، لڑائی جھگڑے وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر وہ جنگل میں جہاں ابھی آباد نہیں ہوا تھا وہاں آپ آ گئے۔ وہاں تو گویا حضرت سارہ الگ رہتی تھی، حضرت حاجرہ الگ رہتی تھی۔ اچھا، تو چلیے اس کے بعد ذرا ایک بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، بڑی عمر میں پیدا ہوئے، لیکن آزمائشوں کا سلسلہ برابر چلا۔ پہلے آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیے، بچے کو وہاں پر چھوڑ دیے، اب اس کے بعد حضرت اسماعیل کے ذبح کا واقعہ آیا کہ حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس کو بھی پورا کر دیے، اور یہ چیز اللہ کو اتنا پسند آئی کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، رہتی دنیا تک کے لیے اللہ اس کو باقی رکھ دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ گویا مکے میں، ابھی مکہ بنا نہیں ہے، وہاں پہ رہ رہے تھے، ان کے پاس کچھ کھجور تھے اور پانی کچھ تھا۔ اب کتنے دن استعمال ہوتا، وہ کھجور بھی ختم ہو گئے، پانی بھی ختم ہو گئے۔ اب اس کے بعد حضرت حاجرہ کے لیے پریشانی یہ تھی کہ بچے کو پینے کے لیے پانی نہیں، بچے کے لیے حاجرہ یہ نہیں کہ میرے کو پانی نہیں ملا بول کر وہ نہیں، بچے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تب اس کے لیے وہ کوشش کرنے لگی۔ وہاں دو پہاڑ تھے، ایک کا نام صفا تھا، دوسرے کا نام مروہ تھا۔ بچہ گویا اب جہاں کعبہ ہے اس جگہ بچہ سو رہا تھا، حضرت حاجرہ بھی وہیں پر رہتی تھی، پانی کی تلاش میں بچے کو چھوڑ کر ادھر آئی، یہ پہاڑ کی طرف آئی۔ یہ پہاڑ پر چڑھ کر کوئی لوگ ہیں کیا، کہیں لوگ نظر آتے کیا، کہیں پانی ملتا کیا، وہ دیکھ رہی۔ پھر اس کے بعد اپنے بچے کی طرف نظر رکھتی کہ ایسا نہ ہو کہ بچے کو کوئی اٹھا لے یا کوئی جانور وغیرہ کچھ اٹھا لے۔ اب ویسے ہی یہ پہاڑ پر آتی، اس طریقے سے وہ اللہ کی بندی نے 7 چکر لگایا، 7 چکر۔ وہ زمانے میں اتنے بڑے پہاڑ، کتنی تکلیف اٹھائے، کتنی پریشانی ان کو ہوئی ہوگی، ذرا آپ اندازہ لگائیے گا۔
اور ان کے دل میں کتنا اللہ کی محبت تھی، خیال رکھیے گا، ان کے ایک ایک حرکت کو اللہ تعالیٰ باقی رکھ ڈالا۔ حضرت حاجرہ نے جو دو پہاڑوں پر، صفا اور مروہ پر، دو پہاڑوں پر 7 مرتبہ وہ چکر لگائی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اب اس کے بعد حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ بچہ جہاں پہ لیٹا ہے اس کے پیروں کے پاس کچھ پانی نظر آ رہا ہے، وہ فوری دوڑتے ہوئے آئیں، دیکھا تو ماشاءاللہ بچے کے پیروں کے پاس سے پانی نکل رہا ہے، تو فوری مٹی سے اسے جوڑنے، دیوار کی طرح بنا کر پانی کو روکنے لگیں۔ بتایا زمزم زمزم، عبرانی زبان میں زمزم کا معنی ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ اب اگر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت حاجرہ وہ پانی کو اگر ویسا ہی اگر وہ چھوڑ دیتی تو پوری دنیا میں وہ پانی پھیلتا، روک دیے، پانی وہاں پہ رک گیا۔ اچھا، اب وہ پانی، اب ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو ایسی برکت والا بنایا ہے کہ آپ جس نیت سے پئیں گے اللہ آپ کی نیت پوری کرے گا۔ اگر آپ بھوکے ہیں، بھوک کی حالت میں پانی پی رہے ہیں تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ پیٹ بھر کھا کے پی رہے ہیں تو آپ کو اور کوئی چیز پینے کی ضرورت نہیں، وہ پانی آپ پی لیجئے، ماشاءاللہ آپ کا پانی، آپ کی کھائی ہوئی چیزیں ہضم ہو جائیں گے۔ اب وہاں پہ اب وہ پانی 4000 سال سے نکل رہا ہے، 4000 سال سے، اور وہ بالکل چھوٹا، اب بھی بالکل چھوٹا وہ ہے۔ اب اس کی حفاظت کے لیے چاروں طرف سے اس کو بند کیا گیا، اب اس میں سے 24 گھنٹے برابر پانی آتا، اور وہ پانی ویسا پانی دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ اس پانی میں کئی چیزیں کئی بیماریوں کے لیے ہر قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ ملایا، اور وہ پانی کے بارے میں ایسے مشہور کرتے ہیں تو لوگ بدنام کرنے کی کوشش کیے، باقاعدہ اسے تحقیق ریسرچ کیا گیا، تو اب پوری دنیا کے اندر ویسا پانی کہیں بھی نہیں، اللہ کی قدرت سے۔ اگر ایسا پانی کہیں بھی ہو جاتا تو پھر اس کے وہ پانی کی خصوصیت نہیں رہتی۔ اب وہ پانی برابر نکل رہا ہے، اور وہاں کعبے کے اندر سے، جہاں کعبے کا دروازہ ہے، دروازے کے اندر سے وہ پانی آتا ہے، وہ سیدھا بولی میں گرتا ہے، اور وہ پانی جو آتا نہ ادھر جاتا نہ ادھر جاتا، نہ ادھر ملتا نہ ادھر ملتا، اللہ کی قدرت ہے۔ اور اس پر پورے مشینہ لگے ہوئے ہیں، کئی مشینہ لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے وہ مشین کام کرتے رہتے، وہ پانی نکلتے رہتا، اور دنیا پورے استعمال کرتی، اور پورے جانے والے، حج کو جانے والے سارے لوگ اسے استعمال کرتے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ آج تک وہ چیز ختم نہیں ہوئی۔ تو اب یہاں پر آپ ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، پانی بس چھوٹا کنواں ہے، چند فٹ ہے، دیکھیں زیادہ سے زیادہ کیا، 10 فٹ 12 فٹ کے انداز میں وہ پانی ہوتا، اور وہ پانی برابر نکلتے رہتا۔ اچھا، تو چلیے، یہ پانی بھی گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گویا نشانی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے حضرت ابراہیم نے جو کام کیا اللہ اسے بھی باقی رکھا، حضرت حاجرہ نے جو کام کیا اللہ اسے بھی باقی رکھا، حضرت اسماعیل نے جو کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی باقی رکھا۔ اپنے نیک بندوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرتا ہے، اور نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ بھی عطا کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر ذرا اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو لے گئے اور وہاں پہ چھوڑے۔ کل بھی میں آپ لوگوں کو بتایا تھا، چھوڑ کر جب آ رہے تھے تو حضرت حاجرہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی، بتا رہی کہ یہاں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں، تو کوئی جواب نہیں دیے، چل جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا اَأَمَرَكَ اللَّهُ بِهَذَا، کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم زبان سے نہیں بولے، حضرت ابراہیم اپنا سر ہلائے، اپنا سر ہلائے۔ تو اب اتنا بولے کہ اِذَن لَا يُؤْذِيَنَّ اللَّهُ، آپ جائیے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو دیکھیے اللہ پر کتنا بھروسہ، اور یہاں پہ دیکھیے بیوی کو بچے کو چھوڑ دیا گیا، اور وہاں پہ جنگل میں چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور وہ عورت کا ایمان بھی دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ کر رہی ہیں۔ آج اگر یہ معاملہ پیش آ جائے تو نہ ہم وہ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے بیوی بچے وہ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ذرا اور آگے بڑھیے۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکے کو آپ
ہر چند دن میں ایک مرتبہ آتے آپ، آتے 2-3 دن مکے میں آپ رہتے، آپ آتے جس دن آتے اس دن ٹھہرتے، اس کے بعد 2-3 ٹھہر کے پھر اس کے بعد آپ واپس ہو جاتے۔ پھر کئی مرتبہ آپ آئے، حضرت اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی، بعد میں جب پھر تیسری چوتھی مرتبہ جب آئے حضرت اسماعیل سے ملاقات ہوئی۔ حضرت اسماعیل کے سامنے آپ نے، وہ تو پہلے ذبح کا واقعہ بچپن میں ہوا، کیونکہ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، اللہ کہہ رہا بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا۔ تو اب وہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں تورات وغیرہ میں ہے کہ 13 سال ان کی عمر ہو گئی تھی اس وقت، تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا فلما بلغ معہ السعی، اس کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہوا۔ تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے، بچہ بڑا ہوتا گیا تو اتنی محبت نہیں رہتی، بچپن میں جتنی محبت ہوتی ہے وہ گیا قابل قدر۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے گا، اب باپ بڑا آدمی ہے تو بچہ بھی کیسا ہے، تو وہ خواب کا جب ذکر آیا، پہلے خواب کے بارے میں جب بتائے یا بنی انی ارا انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں خواب میں تجھے اللہ کے راستے میں کاٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کاٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ میں کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوری طور سے عمل کرنے والے۔ اب یہاں پہ بیٹی سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ، بیٹے سے مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اچھے کام ہے تو مشورے کرنا چاہیے، کوئی بھی ہے تو شاورہم فی الامر، بتایا اللہ آپ مشورہ کرو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک کام ہے بھئی ایسا آیا، بھئی یہ مسئلہ آیا ہے، 4 آدمی سے پوچھ لیجئے، اب اس کے بعد ان کی جو رائے ہوگی، ان کی رائے ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوگی، ایسی رائے آئے گی، اب اس سے کیا ہوگا، ہمیں جب کام کریں گے اللہ نہ کرے کہ وہ کام فیل ہو گیا تو شرمندگی نہیں آئے گی۔ مشورہ کریں، مشورہ کرنے بغیر کریں گے تو ہر جگہ آپ کو کیا ہوگا، شرمندگی وہاں پر آئے گی۔ اور دوسری بات کیا ہے، حضرت ابراہیم، اب دیکھیے حضرت ابراہیم میں چاہ رہے تھے، اب بیٹا راضی ہو رہا ہے تو کیا بیٹا زبردستی سے راضی ہو رہا؟ میں بول رہا ہوں، ابا بول رہے ہیں، بول کے بیٹا راضی ہو رہا ہے، کیا اس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا چاہتے تھے آپ۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو بیٹا جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم ملا کیجئے، آپ کو جو حکم ملا کیجئے، ستجدنی، بچے کے الفاظ، آپ مجھے پائیں گے، کیا پائیں گے؟ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں مجھے پائیں گے۔ اب مطلب یہ ہو رہا ہے کہ بچہ یہ بول سکتا تھا نا میں صبر کروں گا، میں برداشت کروں گا، لیکن یہاں پہ بچہ جواب دے رہا ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ مطلب یہ ہو رہا ہے بچے کے انداز دیکھیے، گھمنڈ نہیں ہے، بڑپن نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، میں صبر کروں گا، اگر وہ بولتا تو معلوم ہوتا ہے کہ بچے میں ذرا گھمنڈ ہے۔ یہاں بول رہا ہے کہ دیکھیے بچہ چھوٹا ہے مگر وہ معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اگر چاہے گا تو میں صبر کروں گا، اللہ کے حوالے وہاں پر معاملے کو وہاں پہ کر دیا۔ اب اچھا اس کے بعد اب دیکھیے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب باپ اپنے بیٹے کو، وہ بھی زندگی بھر کی دعاؤں کا خلاصہ گویا بیٹا ہے، 80 پر 6-7 سال کی عمر میں اب بچہ پیدا ہوا کہ کتنی تمنا، کتنی پوری جوانی کا زمانہ گزر گیا، بڑھاپے کا زمانہ آ گیا، تو اب بچہ، اور وہ بھی بڑھاپے کا سہارا بن رہا ہے، تو ایسے وقت میں یہاں پر بچے کو ذبح کرنے کا معاملہ آیا، بچے کو ذبح کرنے کا، اب ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ چلیے بیٹے سے مشورہ ہو گیا، بیٹے سے بات طے ہو گئی، اب چلیے اب ذبح کے لیے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ چلیے اب آ رہے ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ ذبح کے لیے اور بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب یہاں پر اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بیٹے کو کرنا ہے، بیٹا ہے اور اسے ذبح کرنے کا معاملہ۔ اب دیکھیے
حضرت اسماعیل آپ کو مشورہ دیتے ہیں ابا جان آپ ذبح کرنا ہے، اگر آپ ایسے لٹا کر سیدھا لٹا کر اگر آپ ذبح کریں گے میری محبت آپ کے دل میں آ جائے گی. ذرا غور کرو، میری محبت آپ کے نگاہوں میں آ جائیں گی اور آپ یہ کام کرنے میں ہو سکتا ہے کہ ذرا آگے پیچھے ہو جائے. بہتر ہے کہ مجھے اوندھے سلا دیجئے، اوندھے سلا دیجئے. اب میں ایسا اگر رہوں گا تو میرا چہرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور آپ آسانی کے ساتھ ذبح کر سکیں گے. اور ایک بات سنیے، بعض روایتوں میں حضرت اسماعیل نے اپنا کرتا بھی اپنے بابا کو دیا کہ ابا اگر ذبح کر دیے تو یہ کپڑے سے مجھے کفن دیجئے. اللہ اکبر، یہ کپڑے سے مجھے آپ کفن دیجئے. آپ دیکھیے، اب چلیے ہو گئی بات. اب باپ جہاں بات اچھی آتی ہے سننا ماننا، کسی کی بات ماننا کوئی برا نہیں ہے. بیٹا رائے دے رہا ہے کہ یہاں پہ مسئلہ آ سکتا ہے، اور روایتوں میں جیسا کہ آتا ہے کہ شیطان حاجرہ کے پاس گیا، بولا کہ تمہارا بیٹا کہاں گیا؟ گئے ہیں کہیں قربانی وغیرہ کے لیے گئے ہیں. اب کہیں گئے ہیں کوئی قربانی کے لیے گئے، اپنے گھر میں وہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے. تو شیطان بلا رہے نہیں ہیں، تیرے بیٹے کو کاٹنے کے واسطے لے کے گیا ہے. باپ جو ہے تیرے بیٹے کو کاٹنے جاتا. حضرت حاجرہ کہتی دیوانہ ہے تو، اتنا بڑا ہو گیا ہے نا، بڈھا ہو گیا ہے نا، تیرے کو عقل ہے؟ کوئی باپ آج تک اپنے بیٹے کو کاٹا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو آج تک کاٹا؟ تو کیسا یہ میرے بیٹے کو کاٹ سکتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے میری بہنوں، اللہ کے لیے دیکھیں یہاں پہ کیسا میرے بیٹے کو وہ کر سکتے ہیں. تو اس وقت شیطان کہتا ہے اللہ کا حکم آیا. سنیے میری بہنوں، اللہ کا حکم ہے. تو حضرت حاجرہ نے کہا جب اللہ کے حکم پر ذبح ہو رہا ہے، میری خواہش ہے کہ ابراہیم پہلے ذبح بچے کو کریں، گھر میں آ کر مجھے کاٹیں. ہم بھی اللہ کے لیے، ہماری پوری زندگی اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیایا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، ہم سب اللہ کے لیے یہ ہیں. اب دیکھیے شیطان 3 جگہ حضرت ابراہیم کو بھگایا، جیسا 3 جگہ شیطان کو کنکریاں مار. پہلے چھوٹا شیطان بن کر آیا، بڑا ذرا بڑا بن کر آیا، بعد میں بڑے اس کے ساتھ. تو پہلے حاجرہ کے پاس بھی گیا، اسماعیل کے پاس بھی گیا، بچہ ساتھ جا رہا. کہاں جا رہے ہیں بیٹے تمہیں؟ کہاں کی قربانی ہے؟ جا رہے ہیں. تیرے کئی کو رے جا رہے، تیرے کام تو کر، تو جا وہاں. کہاں کی میں جا رہے ہیں؟ ارے نہیں رے، تیرا بابا تجھے کاٹنے لے کر جا رہا. تو حضرت اسماعیل نے کہا کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو کاٹ سکتا؟ کوئی باپ کاٹ سکتا؟ عقل نہیں کہہ رہی، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ چھوڑو، وہ الگ بات ہے. کوئی باپ کر سکتا کیا؟ کیا رے اتنا بڑھا ہو گیا تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ اب وہاں سے بھی انہیں ناکام ہو گیا. حضرت ابراہیم کو 3 جگہ بہکایا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی. آج ہم معمولی چیز کے لیے بھی اللہ کے لیے ایک چھوٹا کام کرو وہ تبھی نہیں کرتے. اللہ کا حکم ہے بھئی نمازاں پڑھو، نہیں پڑھتے. اللہ کا حکم ہے داڑھی رکھو، نہیں رکھتے. اللہ کوئی سا کام بھی نہیں مانتے. معاف کرنا، ہمیں کیا ہے؟ مرضی الجماعت. ہماری طبیعت چاہی تو ہم کرتے، ہماری طبیعت نہیں چاہی تو نہیں کرتے. کس کا باپ بولا تو بھی ہم نہیں مانتے. یہاں پہ دیکھیے بیوی کو بھی دیکھیے، اور ان کی زندگی میں اللہ کہہ رہا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اچھا ماڈل ہے. کس میں؟ ابراہیم کی زندگی میں اور ان کے خاندان والوں کی زندگی میں. اچھا چلیے، حضرت ابراہیم 3 جگہ شیطان کو مارے، 3 جگہ 7 کنکر مارے. اب اس کے بعد حضرت اسماعیل کو لے گئے. اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، پوری دنیا حیرت میں پڑی ہوئی ہے کہ وہ ایسا باپ ہے، آج کیا ہو رہا ہے. اب یہ قربانی نہ تو ایسے آسمان کے نیچے ہوئی، نہ زمین کے اوپر ایسی کوئی قربانی ہوئی. چلیے باپ بھی آ گیا. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم، جب ذبح کے لیے تیار ہوا تو ہم نے ابراہیم کو پکار کر کہا کیا بچے کو لٹا دیے؟ سبحان اللہ، بچے کو لٹا دیے. چاقو چل رہی ہے. میں آپ کو بتایا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم کے دل میں اتنے زمانے کے بعد بچہ ہوا تو بچے کی محبت ہے یا ہماری محبت ہے. اور وہ ابراہیم جو اللہ کے لیے ہر چیز قربان کر دیا.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو چند چیزوں میں آزمایا. ایک ایک چیز بھی دیکھیے، باپ کے ساتھ، قوم کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ، پھر آگ میں ڈالا گیا، پھر نکال دیا گیا. یہ ساری چیزوں میں جب آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چاقو لے کر گلے پر چلا رہے ہیں، چاقو لے کر، لیکن چاقو رک گئی. چاقو کاٹتی لیکن ہر ایک کے لیے نہیں کاٹتی، پانی ڈباتا لیکن ہر ایک کے نہیں ڈباتا، آگ جلاتی ہر ایک کے لیے نہیں. جب اللہ کا حکم آئے گا وہ کام کرے گی. اب یہاں پہ چاقو کو پہلے کرے، اٹھائے اسے اچھی طرح گھسے، پھر چاقو چلائے، پھر نہیں چل رہی، پھر ایک مرتبہ گھسے، پھر اس کے بعد دیکھیے انہیں بھی بچہ صبر کے ساتھ پڑا ہوا ہے اور یہ چاقو چلا رہے. اللہ کے راستے میں کام دیر ہو رہی ہے، وہ ان کے دل میں خواہش کیوں جلدی نہیں ہو رہا ہے. جب تیسری مرتبہ انہوں نے چاقو چلایا تو چاقو چل گئی. اب یہاں پر اب دیکھیے بچہ کاٹے، آنکھ پر بچہ بولا ابا آپ ایسا کرو کہ ایک پٹی بن لیجیے، آنکھ پر ایک پٹی بن لیجیے تاکہ میرا چہرہ آپ کو نظر نہ آئے. سنو میری بہنوں بھائیوں، ایک ایک جملہ بھی کتنا وہ ہے. دیکھیے اگر ہم سوچیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اب وہاں پر بچہ بول رہا پٹی بن لو، آپ نظر نہیں آئے گا. تو حضرت ابراہیم نے پٹی بن لیا. کیا ہو رہا ان کو معلوم نہیں ہے، بس ایسے ہی چل رہا ہے، گویا اشارے سے کام چل رہا ہے. اب اس کے بعد تیسری مرتبہ جب چاقو چلائے، چاقو چل گیا، الحمدللہ پٹی آنکھوں سے نکلی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ کھڑا ہوا ہے. حضرت جبرائیل آئے، بچے کو اٹھا لیے اور وہاں پہ جنت کا یہ بکرا وہاں پہ ذبح کیا گیا. اب یہاں پہ جب کیا گیا فلما اسلم وتلہ للجبین نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اب تم نے خواب کو سچا کر کے دکھایا، ہم ایسا ہی آزماتے ہیں. وہ فدیناہ بذبح عظیم، ایک بڑے بکرے کو لائے. ماشاءاللہ جنت کا بکرا کیسا رہے گا معلوم؟ جنت کا بکرا کیسا رہے گا؟ اب لائے وہاں پہ، وہ بکرا کٹ گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھا، قیامت تک کے لیے باقی رکھا. 4000 سال سے چل رہی، اللہ بہتر جانتا کب تک چلے گی. دیکھیے اب ہم اسی لیے عید میں بکرے وغیرہ ذبح کرتے ہیں. یہ ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ چاقو چلنے سے پہلے یہ ارادہ ہونا، آج اللہ کا حکم ہے میں اپنے جانور کو ذبح کر رہا ہوں، کل اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے اپنی جان کو، ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے اصل چیز. آئے بکرے لا لیے. اب کیا ہو رہا سب؟ پہلے کیا کرتے تھے لوگ؟ جانوروں پالتے تھے اپنے گھروں میں. اب انسانوں کو رہنے جگہ نہیں تو جانوروں کو کہاں پالتے؟ جانوروں کو پالتے. اب بھی ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں قربانی کے جانور پلتے گھروں کے اندر. کیسا پلتے؟ جیسے بلی وغیرہ ہمارے گھروں میں رہی تو ہمارے دسترخوان پہ کھاتی ہونے، ہمارے بستر پہ سوتی ہونے، ایسے ہی بکرے دسترخوان پہ کھاتا ہونے سب کے ساتھ. اور بستر میں کوئی جگہ اس کی بستر رہتے، وہ بستر پہ جا کے سوتا. یہاں تک کہ واقعات میرے بھائیوں میری بہنوں، عیدگاہ کو جاتے ہوئے بھی بکرا عیدگاہ تک آتا، ساتھ نماز کو جا رہے ہیں آپ، برابر بکرا آپ کے ساتھ مسجد کو آتا، دروازے کے پاس کھڑے رہتا، ایسا پورا سال تک. اب یہ چیز ہمارے پاس پال کر اگر کریں گے تو جب ہمارے دل میں عبرت پیدا ہوتی. اب دیکھیں نا، رات دن ہمارے ساتھ کھانے والے ہیں. تو اب دیکھیے ہمارے گھر میں بھی بلی ہے، انہیں دسترخوان پہ کھاتی ہے کرتی اور اسے کہاں بھی نہیں، بستر پہ سوتی، وہ بھی ہمارے بازو آ کے سوتی، بستر پہ سوتی. اب جانور جو فرا دیکھو اتنی محبت آ رہی. اگر اسے کاٹنے کا حکم دیا گیا تو کیا میرے بھائی آسان ہے؟ کیا یہ بات؟ دیکھیے یہ ہے اصل قربانی. ہم کیا کرتے؟ جاتے ڈوڈی کو جا کو بکرے گایا کیا کی لاتے، کاٹ ڈالتے، 5 منٹ میں کاٹ ڈالتے، 6 منٹ میں ہم سب سے بڑی قربانی کیا دیتے؟ کیا قربانی دیتے؟ بولو جلدی بولو. بکرا کاٹ ڈالے، اب کیا دینا؟ سب سے پہلے داڑھی کی قربانی دیتے، معاف کرنا. اور سے پہلے ماشاءاللہ کلین اپ اینڈ ڈاؤن، اللہ بچانا.
اب کیا ہو رہا ہے؟ میں دیتا رہا ہوں صاحب، قربانی ہو گئی صاحب. اچھا اب ان کی قربانی ہو گئی نا معلوم، 10 دن میں معلوم ہوتے رہتا. سبحان اللہ، ہر ایک کے چہرے کتنے اچھے معلوم ہوتے رہے. اس کے بعد اب وہ پورا صاف کر کے آ کے کلین شو کر کے آتے ہیں. اللہ بچائے اللہ بچائے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. گویا آپ دیکھیے، ایک بات یہ ہے، ایک شاعر جو ہے کہیں ایران وغیرہ کا کہیں کا رہنے والا شاعر، اللہ کے نبی کی تعریف میں اتنا اچھا لکھا، اتنا اچھا لکھا. کوئی ایک آدمی بہت دور سے سفر کرتا ہوا، اتنا اچھا لکھنے والا، انہیں کیسا رہیں گا. آئے تو شاعر صاحب ہے نا، چاقو بلیڈ لے کر داڑھی منڈا لے کر بیٹھے ہیں. پوچھا آپ ہی کیا بھائی؟ وہ لکھے نا، ہاں میں لکھا. اچھا اچھا اچھا، میں آپ کو دیکھنے کے لیے فلاں جگہ سے میں آیا ہوں. مجھے دیکھ کر بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آج اپنے داڑھی کو، یہ داڑھی کو کرنے والا ہی نے اللہ کے رسول کے بارے میں اتنا اچھا لکھ سکتا کیا؟ اتنا اچھا لکھ سکتا کیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اب یہاں پہ کیا بولا شاعر؟ بولا بھائی میرے پیسے سے، میرے بلیٹ سے میں چاقو لے کر کاٹ رہا ہوں، تو کیا تیرے گلا کاٹ رہا ہوں کیا میں؟ تیرا پیسہ لے کے کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے تو ختم کر رہا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بلیٹ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دو کر رہا ہے. تو ذرا سنتے ہی شاعر بولا واقعی صحیح بات ہے، تو جو بات بولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. آج ہم اللہ کے لیے قربانی ہیں، جب بچے کی قربانی، گھر کی قربانی. اور آپ کو معلوم ہے نا، حضرت ابراہیم کا باپ بہت بڑا مالدار تھا، پیسے کے انبار لگے رہتے تھے اس کے گھر میں. سونا چاندی تو چھوڑو، یہ کوئی بات نہیں ہے، ایسی سب چیزوں کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم اپنے گھر سے اپنے جسم کے کپڑوں کے ساتھ نکلے. اور حضرت ابراہیم جب نکلے تو حضرت لوط جو آپ کے بھتیجے تھے وہ بھی ساتھ تھے، وہ اپنے ساتھ کچھ جانور وغیرہ لے کر نکلے. تو اب یہاں پر ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اب اتنا محبت کے ساتھ یہ چیز وہاں پہ کی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا. پھر مکے میں جب پانی آیا، اس کے بعد ہریالی وغیرہ پیدا ہوئی، جانور آنے لگے، تو وہاں سے گزرنے والے قبیلے جب بھی کوئی گزرتا تو عرب والے کیا ہوتا، جاتے ارے کہیں پانی ہوتا تو رکتے، کھاتے پیتے وہاں پر. اب یہ پانی وغیرہ تھا تو یہ قبیلہ جرہم نام تھا، اس کے لوگ آ رہے تھے تو بولے ہم لوگ یہاں رہتے نا. تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے رہیے آپ، کوئی بات نہیں، لیکن پانی پر میرا کنٹرول. ایسا نہیں کہ آپ پورا پانی قبضہ کر لیے تو میں کیا کروں. بہرحال یہ قبیلہ آیا، اس کے بعد آئے، اس کے بعد حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، اس کے بعد اسی خاندان سے حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی. اب اس کے بعد ذرا آپ آگے بڑھ کے دیکھیے گا کہ حضرت اسماعیل کی اللہ تعالیٰ نے کتنی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ایک سمجھدار، بردبار، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اللہ سے معافی مانگنے والا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والا ایک بچہ دیا. اب اس کے بعد حضرت اسحاق کے بارے میں بتایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. حضرت اسحاق جو نبیوں میں سے اور نیک ہیں، وہاں پر حضرت اسماعیل کے ساتھ حلیم، سمجھدار. اور اسحاق کے بارے میں بتایا گیا بہت جاننے والے، بہت بڑے عالم. تو گویا دونوں بچے ماشاءاللہ بہت وہ تھے. اچھا اب ذرا اس کے بعد آئیے گا، جب بڑھاپے میں آیا تو یہاں دیکھیے الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اللہ کہ بڑھاپے میں تو مجھے اولاد دیا. ہم لوگ کیا کرتے میرے بھائی، اولاد نہیں ہوئی تو کیا کرتے، ہماری مائیں بہنیں کیا کرتے، پورے بہت تجربے رہتے ماؤں کے پاس، بہنوں کے پاس بہت تجربے ہوتے. اب نہیں ہوا تو ہمیں ہے نا وہاں گئے تھے، اس طرف گئے، ان کے پاس گئے، ان کے پاس گئے، انہوں ہمارے کو بچہ دیے، انہوں فیکٹری رکھے ہیں بچوں کی. سمجھ میں آ رہا نا، انہوں فیکٹریاں رکھے ہیں. اب وہ بٹنا دباتے گئے تو دیکھیے کیسا وہ زمانے میں بھوکے رہے پیاسے. ارے ہمیں ایک تھوڑی دیر کھانا پانی نہیں ملا تو ہم پریشان ہو جاتے. چند گھنٹے ہمارے روزے، وہ بھی ماشاءاللہ تیسرے حکم تک سحری کھا کے روزہ رکھتے. 10 بجے دیوار پکڑ کے چلنا پڑتا، 10 بجے سے دیواراں پکڑ. حالانکہ سحری میں ماشاءاللہ افطار کا وہ چھوڑ ڈالو،
سحری میں. اب اس کے بعد ارے ایسے روزے جہاں پہ نہ تو سحری ہے نہ پانی ہے نہ کوئی چیز ہے. اچھا تو چلیے اس کے بعد حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن کہہ رہا انہو کانا صادق الوعد وکانا رسول النبی. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل وعدے کے پکے تھے. اللہ تعریف کر رہا میرے بھائیوں، وعدے کے پکے تھے. اور کیا تھا؟ اللہ کے نبی تھے. کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے، زکوٰۃ کا حکم دیتے. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ رَضِيًّا مرضیہ، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ مبارک تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف وہاں پہ کر رہا. پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تورات میں ہے کہ فلسطین میں ان کا انتقال ہوا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کا مکے ہی میں انتقال ہوا. مکے میں بھی جہاں مکہ کا وہ ہے حرم ہے، مسجد کا علاقہ جہاں ہے اسی حرم کے اندر ان کا انتقال ہوا. اب اس وقت وہ تو ہو سکتا باہر رہے گا، کیسا بھی رہے گا، اب تو خبر نہیں ہے، اس کا پتہ بھی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو بتایا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے. وہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نہیں ذکر کیا جو ذکر کرنے کے قابل نہیں ہے. اچھا تو یہ ہے. اب اس کے بعد ذرا آپ آئیے حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق کے بارے میں بھی اب دیکھیں، جب اللہ دینے پر آتا ہے تو کیسا دیتا؟ سونے والے کو اٹھا کر تخت دیتا، اور تخت والے کو اللہ تختہ دیتا. معلوم کیا تختہ کسے بولتے ہیں؟ کسے بولتے ہیں؟ بولو بھائی. تختہ، تخت بولے تو کیا؟ بادشاہ کا تخت بولے تو اب یہ تختہ موزن صاحب کا تختہ. سمجھ میں آیا؟ تختہ بولے تو جس پہ نہلاتے نہ اسے بولتے تختہ. تخت بولے تو یہ اللہ اگر دینا چاہتا ہے تو تخت بھی دیتا، اللہ دینا چاہتا ہے تو تختہ دیتا. اللہ دینا چاہتا ہے تو ہٹے پرانے کپڑے پہننے والے کو بدن پہ کپڑے نہیں، اسے تخت و تاج کا مالک بناتا. جب اللہ تعالیٰ چھیننا چاہتا ہے تو جسم کے کپڑے بھی لے لیتا. اللہ کی بڑی قدرت ہے. تو اب یہاں پر ذرا غور کیجئے. حضرت سارہ کو فکر تھی میرے کو بچے نہیں ہو رہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کہیں بھی گئے نہیں، کوئی سے بھی بزرگوں کے پاس انہوں نہیں گئے، انہوں بہت بڑے بزرگ تھے. اور اس کے بعد اب دیکھیے قرآن کے الفاظ ذرا سنیے. حضرت سارہ سے فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں خالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز، افسوس ہے میں بڈھی ہوں، میں بوڑھی ہوں، اور میرا شوہر جو ہے بڈھا ہے. اور وہ بھی کیا کھوسٹ بڈھا بولتے نہیں، 100 سال کی عمر ہے. تو اب انہیں بولے میں اتنی بڈھی ہو گئی ہوں اور میرا شوہر ایسا ہے. اب اس کے بعد یہاں پہ بولے کہ ان ھذا لشیء عجیب، یہ عجیب بات ہے بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا. کون؟ حضرت سارہ بول رہی. قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمتہ، اللہ کے فرشتے کریں تجھے اللہ کی رحمت پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی برکتوں پہ تجھے بھروسہ نہیں ہے؟ فرشتے کریں. اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گھر والوں پر رحم کرنا چاہ رہا ہے، تمہارا اللہ تعالیٰ مبارک بتانا چاہ رہا ہے. انہو حمید مجید، اللہ تعالیٰ تعریف کیا ہوا ہے. چلیے الحمدللہ. بوڑھی جب اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، ارے جس درخت پہ پھل نہیں لگتا اللہ دیتا، جس درخت پہ پھل لگ رہا اللہ نہیں دے رہا، اس کی اپنی مرضی کی بات ہے. اب دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اللہ میں بڈھا ہو گیا، اللہ میرا سر جو ہے برف جیسا بن گیا ہے، سفید بالا آ گئے ہیں. اور اس کے بعد اب کیا بول رہے ہیں؟ علم کو بھی دعائی کا ربی شقیہ، اللہ تیرے سے مانگنے والا محروم نے. بول رہے میں بڈھا ہوں، بتا رہے ہیں بال پورے سفید ہو گئے، لیکن میرے دل میں خواہش یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام چلتا رہے، میرا وارث آئے، میں نے جو درخت لگایا ہے اس کو پانی دینے والا ہو. اب اللہ رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ تیری طرف سے نیک اولاد دے. دیکھو کہاں بھی دعا ہو رہی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بولا زکریا میں تجھے بچہ دیتا ہوں. بولا کیسا؟ ارے دعا کرے نا جی، تمہیں کہیں کرے دعا.
ہاں، اللہ سے مانگنے میں کبھی پیو نہیں ہونا، دینے والا ہے، وہ دینا چاہتا ہے تو دیتا ہے، جب نہیں دینا چاہتا ہے تو اللہ ایک بچے کے لیے بھی ترسا دیتا۔ اللہ دینا چاہتا تو اس کی قدرت ہے۔ حضرت شعیب کو بیٹیاں دیا، کیا ان کے دل میں خواہش نہیں تھی ہوں گی اللہ میرے کو ایک بیٹا دیتا تو کتنا اچھا تھا، میرے کام کرتا۔ ابراہیم کو بیٹے دیا، کیا ان کے دل میں خواہش نہیں تھی ہوں گی میرے بیٹی اگر ہوتی تو میرے گھر کے سارے کام کرتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جب دینا چاہتا ہے دیتا ہے، مانگنا چاہے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام بولے کیا نشانیاں ہیں اس کے، کیا نشانی ہے؟ ظاہری اسباب نہیں ہیں، شوہر اور بیوی دونوں بھی عمر والے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتایا دیکھیے تمہارے گھر میں لڑکا ہوگا، جب حمل ٹھہرے گا تو تم 3 دن تک بات نہیں کر سکتے۔ بولے تو کیا بھی بیماری وغیرہ نہیں رہے گی؟ یہ صرف اشارہ۔ اس زمانے میں کوئی روزہ رکھتے کہ ابھی تو خالی اشارہ کرتے کہ مطلب یہ روزے سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا دیکھ تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ نیک ہوگا، وہ پیغمبر ہوگا، اور اس کے بعد ماں باپ کے رحم ساتھ اچھا ہو کرنے والا ہوگا۔ پورے بچہ پیدا ہونے سے پہلے پورے ڈگریاں دے دی اللہ تعالیٰ، پورے ڈگریاں اللہ تعالیٰ دیا۔ تو بہرحال اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسحاق کو دیا۔ اب اس کے بعد حضرت اسحاق بھی بڑھتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ حضرت اسحاق کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام تھا میسو اور دوسرے کے بیٹے کا نام تھا یعقوب۔ حضرت اسحاق یعقوب سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے کہ یعقوب ماں باپ کا بڑا خیال رکھتا تھا، ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، ماں باپ کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ تو اس لیے حضرت اسحاق علیہ السلام اسے چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے، بعد میں یہ دونوں بیٹوں کے شادیاں ہوئے، ماشاءاللہ اولاد دل بھر کر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اولاد دیا۔ ان میں 2 قسمیں بٹے، ایک تو بادشاہ وغیرہ حکومتوں کے بڑے بنے، اور ایک جو ہے پیغمبروں کے اس میں آئے۔ تو حضرت اسحاق کے خاندان میں یعقوب کے خاندان میں یوسف، اور ایسا ہی سلسلہ سبحان اللہ یہاں پہ چلتا رہا۔ تو ذرا اندازہ لگائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور ہاجرہ کے بعد اور 2 شادیاں کیے۔ ایک کا نام خطورہ تھا، اس سے 6 بچے ہوئے، اس میں مدان یا مدائن ایک بچے کا نام تھا۔ اسی سے اصحاب مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بستی مدین تھی، وہاں تفصیل آئے گی انشاءاللہ، وہ مدین کے نام سے وہ مشہور ہوا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اب دیکھیے گا، اسی خاندان کے سلسلے کو اللہ باقی رکھا۔ جتنے برے لوگ تھے اللہ ان کو ختم کرا، آج ان کو کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے۔ جو نیک لوگ ہیں الحمدللہ باقی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنتیں تھی، 4000 سال سے یہ خاندان الحمدللہ چل رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخری پیغمبر جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی تھی، یہودیوں کا خیال تھا کہ آخری پیغمبر ہمارے خاندان سے آئے گا، عیسائیوں کا خیال تھا کہ ہمارے اس سے آئے گا۔ یہودی اور عیسائی دونوں اسحاق کے بیٹے ہیں۔ اب یہاں پہ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے خاندان سے بھیجا، یہی پو تھا، یہی حسد تھا، اب دونوں کو الگ کرا، اور آج تک گویا یہ چیز دنیا کے اندر یہ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہرحال جہاں تک ہو سکتا ہم نیک بننے کی کوشش کریں۔ ہم جانے کے بعد بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں یاد کرنے والے رہیں، کوئی ہمارے حق میں دعا کرنے والے رہیں۔ ہم اگر ویسے نہ ہوں تو کوئی یاد کرنے والا بھی دنیا میں نہیں رہے گا۔ بہرحال اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دونوں کے حالات اس سے پہلے آ گئے ہیں، اس لیے میں زیادہ اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں آئے گا کہ جو حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے، شروع سے ساتھ تھے برابر۔ اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم پر حضرت سارہ ایمان لائیں، اس کے بعد ان کے بھتیجے لوط ایمان لائے۔ تو گویا شروع سے لے کر آخر تک حضرت لوط علیہ السلام
حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے، اور یہ بہت بڑے پیغمبر، ان کی قوم میں بہت بڑی تھی، مگر یہ قوم بڑی بدماش قوم تھی۔ بہت سے اب تک نیک لوگ آئے خاندان میں، اب خاندان کا نام بدنام کرنے کو تو ایک برا پیدا ہوتا، تیرے بولتے کیا رہے، تیرا بابا کیسا تھا، تیری اماں کیسا تھی، تو کیسا رہ آیا، تو ہونا یہاں بھی کیا ہوتا بولے تو اچھوں کے ساتھ برے بھی ہونا، جب خطر بھی ہوتی، یاد بھی ہوتے۔ کل انشاءاللہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بہت اس کی تفصیل ہے، کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیل بتاؤں گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کو ہمارے مضبوط فرمائے، عمل کی اللہ توفیق دے، دنیا اور آخرت میں اللہ کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک بات یہ ہے، بیان میں کوئی باتیں وغیرہ آتی ہیں تو یہ سمجھیے نہ سمجھیے کہ یہ فلاں کو بولے فلاں کو بولے، جو صحیح بات ہے پیش کرتے۔ اب آپ کی مرضی ہے، میری مرضی ہے کہ آپ عمل کریں یا نہ کریں، آپ کی اپنی مرضی، یہ نہیں کہ مولوی صاحب ان کو دیکھ کے بولے ان کو دیکھ کے بولے۔ حق چیز ہے، اب یہاں پہ میں بیٹھا ہوں تو ایک ذمہ داری ہے، کل اللہ کے پاس مجھے بھی جواب دینا ہے۔ اگر میں غلط بات بولا، حق بات نہیں بتایا، مثلاً کل اللہ مجھے پکڑیں گا، تو گویا اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ چیزیں پیش کریں تو کبھی دل میں مت لائیے مجھے دیکھ کر، ہاں یہ دیکھیے کہ میرے اندر کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اپنی اصلاح کر لیجئے، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ اللہ ہم تمام کو ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بری چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔